بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اور مخلوق خدا پر ظلم ڈھانے والے سبھی لوگ اللہ کو سخت ناپسند ہیں اور ان کے لیے اللہ کے ہاں کڑی سزائیں ہیں۔ کوئی بھی غرور اور متکبر انسان اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایسے لوگ اللہ کو سخت ناپسند ہیں۔ غرور اس کو کرنا چاہیے جو ہر چیز پر قادر ہے، پس اللہ کے سوا کوئی ذات ایسی نہیں جو خود پر غرور کر سکے، کیونکہ اللہ ساری دنیا کو چلانے والا ہے، تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے۔ اس کے حکم کے بغیر پتا تک نہیں ہل سکتا۔ جو کوئی خود پر غرور کرے گا یا اللہ کی ذات کی برابری کرنے کی کوشش کرے گا، اس کا حشر برا ہوگا۔ دوستو، اس بات کو سمجھنے کے لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم فرعون کی لاش کو دینی اور سائنسی اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح خدا نے اس بد ذات کو غرق کر دیا اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل پر بہت مظالم ڈھائے تھے۔ دراصل فرعون اس وقت کے بادشاہوں کا لقب تھا، جو بھی بادشاہ بنتا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ ڈاکٹر مورس بوقائے کی تحقیق کے مطابق بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنے والے حکمران کا نام رمسیس II تھا۔ دوستو، رمسیس فرعون کو ہی کہا جاتا ہے۔ بائبل کے بیان کے مطابق اس نے بنی اسرائیل سے بیگار کے طور پر کئی شہر تعمیر کروائے تھے، جن میں سے ایک کا نام رمسیس رکھا گیا تھا۔ جدید تحقیقات کے مطابق یہ تیونس اور قطر کے اس علاقے میں واقع تھا جو دریائے نیل کے مشرقی ڈیلٹا میں واقع ہے۔ رمسیس کی وفات کے بعد اس کا جانشین مرنفتح مقرر ہوا۔ اسی کے دور حکمرانی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سمیت مصر چھوڑنے کا حکم دیا۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لیے دریائے نیل پار کر رہے تھے، یہ بھی اپنے لشکر سمیت ان کا پیچھا کرتے ہوئے دریائے نیل میں اتر پڑا، مگر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دریا پار کروانے کے بعد دریا کے پانی کو چلا دیا اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ اس سارے واقعے کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ کہا، اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت سے جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے۔ اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیشن گوئی فرمائی کہ ہم فرعون کی لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے وہ باعث عبرت ہو۔ اپنے آپ کو خدا کہلوانے والے کی لاش کو دیکھ کر آنے والی نسلیں سبق حاصل کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سچ ثابت ہوا اور اس کا ممی شدہ جسم سن 1898 عیسوی میں دریائے نیل کے قریب تبسیہ کے مقام پر شاہوں کی وادی سے اوریت نے دریافت کیا تھا، جہاں سے اس کو قاہرہ منتقل کر دیا گیا۔ ایلیٹ اسمتھ نے 8 جولائی 1907 کو اس کے جسم سے غلافوں کو اتارا تو اس کی لاش پر نمک کی ایک تہ جمی پائی گئی تھی، جو کھاری پانی میں اس کی غرقابی کی ایک کھلی علامت تھی۔ اس نے اس عمل کا تفصیلی تذکرہ اور جسم کے جائزے کا حال اپنی کتاب شاہی ممیاں میں درج کیا ہے۔ اس وقت یہ ممی محفوظ رکھنے کے لیے تسلی بخش حالت میں تھی، حالانکہ اس کے کئی حصے شکستہ ہو گئے تھے۔ اس وقت سے ممی قاہرہ کے عجائب گھر میں سیاحوں کے لیے سجی ہوئی ہے۔ اس کا سر اور گردن کھلے ہوئے ہیں اور باقی جسم کو ایک کپڑے میں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ محمد احمد عدوی دعوت الرسول الی اللہ میں لکھتے ہیں کہ اس کی ناش کی ناک کے سامنے کا حصہ ندارت ہے، جیسے کسی حیوان نے کھا لیا ہو۔ غالباً سمندری مچھلی نے اس پر منہ مارا تھا۔ پھر اس کی لاش
الوہی فیصلے کے مطابق کنارے پر پھینک دی گئی تاکہ دنیا کے لیے عبرت ہو۔ جون 1975 میں ڈاکٹر مورس بقوئی نے مصری حکمرانوں کی اجازت سے فرعون کے جسم کے ان حصوں کا جائزہ لیا جو اس وقت تک ڈھکے ہوئے تھے اور ان کی تصاویر اتاری۔ پھر ایک اعلیٰ درجے کی شعاعی مصوری کے ذریعے ڈاکٹر ایل میلجی اور ریمسس نے ممی کا مطالعہ کیا اور ڈاکٹر مصطفیٰ منیالوی نے صدری جدار کے ایک رخنے سے سینے کے اندرونی حصوں کا جائزہ لیا۔ علاوہ ازیں جوف شکم پر تحقیقات کی گئیں۔ یہ اندرونی جائزے کی پہلی مثال تھی جو کسی ممی کے سلسلے میں ہوئی۔ اس ترکیب سے جسم کے بعض اندرونی حصوں کی اہم تفصیلات معلوم ہوئیں اور ان کی تصاویر بھی اتاری گئیں۔ پروفیسر سیکولدی نے پروفیسر مگنو اور ڈاکٹر ڈوریگون کے ہمراہ ان چند چھوٹے چھوٹے اجزاء کا خوردبینی مطالعہ کیا جو ممی سے خود بخود جدا ہو گئے تھے۔ ان تحقیقات سے حاصل ہونے والے نتائج نے ان مفروضوں کو تقویت بخشی جو فرعون کی لاش کے محفوظ رہنے کے متعلق قائم کیے گئے تھے۔ ان تحقیقات کے نتائج کے مطابق فرعون کی لاش زیادہ عرصہ پانی میں نہیں رہی تھی، اور اگر فرعون کی لاش کچھ اور مدت تک پانی میں رہتی تو شاید وہ اس قدر محفوظ نہیں ہو سکتی تھی۔ ان معلومات کے حصول کے لیے بھی کوششیں کی گئیں۔ دوستو، جیسا کہ ان تمام نتائج سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ فرعون کی لاش کافی عرصے تک پانی میں پڑی رہنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے باہر نکال کر محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا۔ اسی وجہ سے خدائے بزرگ و برتر کی کتاب حق سب پر حق کو عیاں کرتی ہے۔ آخرکار اس کو 19ویں صدی کے اندر جب دریافت کیا گیا اور انشاءاللہ یہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے سامان عبرت رہے گی، تو سب کو پتہ چل گیا کہ فرعون کی لاش اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلہ عبرت کے حوالے سے باہر نکلی ہے۔ دوستو، اس کی لاش پر جب چوہوں کو چھوڑا گیا تو وہ اس کی لاش پر موجود ایک ایک حصے کو چبانے لگے، کھانے لگے، ادھیڑنے لگے، جس سے اندازہ ہوا کہ خدائے بزرگ و برتر کی جانب سے فرعون پر کس قدر سخت عذاب مسلط کیا گیا ہے۔ دوستو، ان سب سے ثابت کیا ہوتا ہے یہ آپ بھی بخوبی جانتے ہیں اور میں بھی، کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی حد سے تجاوز کرتا ہے، خدائے بزرگ و برتر اس انسان کو اس جگہ پر پہنچا دیتا ہے جس جگہ کو وہ ڈیزرو کرتا ہے۔ لہٰذا زندگی میں کبھی بھی کسی پر اونچی آواز میں نہ تو بات کی جائے، نہ ہی خود کو اٹل سمجھا جائے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، اس کے بعد موت ہے۔ اس زندگی کی کوئی حقیقت نہیں، اس زندگی کی کوئی عطا نہیں، اس پر فخر کرنے کا کوئی سامان ہے ہی نہیں، تو کیوں ہم اس بارے میں سوچتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اعلیٰ و عرفہ سمجھتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے؟ پیارے دوستو، اس بارے میں ضرور سوچئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یہ دعا ہے کہ خدائے بزرگ و برتر ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنے کی توفیق اور ہمت عطا کرے۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔